بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بعض لوگ بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے کہ صلاۃ السلام بھی اللہ کریم نے خیال اس طرف کر دیا کہ چلیں صلاۃ السلام کو اس انداز میں پڑھیں کہ ذکر خدا بھی ہو، ذکر مصطفیٰ بھی ہو۔ سبحان اللہ قبول اور مبارک دن۔ کوئی نعت پڑھتا ہے، کوئی اللہ کی حمد کرتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے میں آپ سب کی جوتیاں اٹھا کے سر پہ رکھ لوں خدا کی۔ کیوں؟ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ آج میں ایک ترکیب ذہن میں رکھے بیٹھا تھا کہ ہمارے دو دوستوں نے سعادت مندی حاصل کر لی۔ میرے ذہن میں تھا کہ آج کی محفل کا لنگر شریف میں پیش کروں گا، لیکن ہمارے دو نہایت عزیز فرزند اسد بھائی اور ان کے چھوٹے بھائی آصف محمود قاضی نے فرمایا جی آج کی ساری محفل کا لنگر شریف میں پیش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا اخلاص قبول فرمائے۔ اور آج گھر میں محفل میلاد بھی کی، پچھلی محفل میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا ختم شریف فرمایا تھا اپنے گھر میں، اور آج خواتین کے لیے محفل میلاد گھر میں منعقد کی۔ تو شام کی میلاد شریف کا آج اس وقت جو بعد از نماز عشاء آپ دوست دعوت میلاد قبول فرمائیے اور عشاء کے بعد لنگر شریف قبول کیجیے اور خدمت کا موقع دیجیے۔ تو میلاد پاک کی برکتیں تو ہم سمیٹ رہے، ہمارے مشائخ نے ہمیں ان راہوں پہ لگایا ہے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے محدثین نے، قرآن عظیم الشان کے مفسرین نے ہمیں یہ راہ دکھائی ہے، یہ راہ بتائی ہے سبحان کہ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا اور زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ قرآنی بیان ہے ایک کالی کمری والے کا کہ جس کے نور سے ظلمت نے منہ دیکھا ہو جانے کا۔ یہ سر کٹ کر سوئے پائے محمد لوٹتا جائے، اسی کو موت کہتے ہیں تو فوراً دوڑتی آئے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ اقبال کے الفاظ میں آپ اس کو یوں کہیں گے کہ ذکر و فکر و علم و عرفانم تو ہی، کشتی و دریا و طوفانم تو ہی۔ میرا ذکر بھی آپ ہیں، میرا فکر بھی آپ ہیں، میرا علم بھی آپ ہیں، میرا عرفان بھی آپ ہیں، میری کشتی بھی آپ ہیں، میرا دریا بھی آپ ہیں، میرا طوفان بھی آپ ہیں۔ یہ تو اہل ایمان کی عادت ہے کہ اس میں محمد لیتے ہوئے سرکار کو 2 دفعہ چومنا، محبت کی بات ہے نا۔ محمد کہیے نا ذرا، اور تصور میں روزہ کی جالیاں لائیے، محمد 2 دفعہ چومی کہ نہیں چومی؟ ہاں جی۔ تو رب نے اپنے محبوب کا نام بنایا یہ ایسا کہ چومنے کے منکرو تم نام لے لو کہ 2 دفعہ چوما جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ برکات اس میں محمد پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو عجیب و غریب قسم کی کشائش حاصل ہوگی۔ تو اہل ایمان کی تو یہ عادت ہے۔ اور ایک ٹولہ ایسا بھی ہے جن کا ذکر میں ضروری سمجھتا ہوں، بعض دوستوں نے اس کی ڈیمانڈ کی ہے کہ چھوٹی چھوٹی پرچیاں اٹھائے، رات کو اگر شہر میں آپ نے ہلکی سی ایک وزٹ کی ہو تو جن گھروں کے چراغ گل نظر آئیں گے نا، یہ اس ٹولے کی بات ہے۔ ہاں؟ جہاں چراغ مصطفیٰ جل رہا ہو
وہ سرکار کے عاشقوں کا گھر ہوگا. جہاں پر خوشیوں کے شادیانے بج رہے ہوں گے وہ سرکار کی محبت کرنے والوں کا گھر ہوگا. اور ایک دفعہ میں ریڈیو پاکستان سے کچھ عرصہ میں نے ریڈیو پاکستان میں مانیٹرنگ کا کام کیا. تہران ریڈیو اسٹیشن کو مانیٹر کرتا تھا. یہ ایران کی ساری جو انقلاب کی خبریں وہ میرے ہاتھ سے گزری تھی. یہ پاکستان کے جو ایٹامک حوالے سے جو پہلی خبر ہے وہ میرے قلم سے نکلی تھی. یہ ریڈیو تہران نے دی تھی. ممکن ہے کوئی دوست اس پر سوال کرنا چاہیے کیسی آپ بات کر رہے, چلے ایکسپلین کر دیں, میں ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں. کو ڈائیورشن دی تھی, وہ بات سلپ کر رہی ہے. ہاں, تو جس ٹولے کے چراغ گل ہوں گے نا, چھوٹی چھوٹی پرچیاں اٹھائے. تو نہیں, مانیٹرنگ کی بات کہاں سے چلی تھی؟ ہاں, لیکن مانیٹرنگ یہ بات چلی کہاں سے تھی؟ یعنی ایگزیکٹ جو اس کا کلیدی ورڈ ہے وہ کون سا تھا کہ جس کی وجہ سے ذہن اس طرف گیا؟ دوسرے ٹولے کی نہیں, وہ تو میں بات کر رہا ہوں نا. اس وقت جب میں مانیٹرنگ کرتا تھا, اس بات کا جو فوکل لفظ تھا وہ کیا تھا؟ یہ کس طرف سے بات سلپ ہوئی ہے؟ ہاں, نہیں پر چلیں اس کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں نا, تو شاید اس کا وہ ذہنی بعض کبھی ہوتا ہے کہ ذہنی فکری رو. میری اصل میں میرا ذہن اس طرف چلا گیا کہ میری اس جو ابھی میں نے جو نیوز بتائی ہے اس کے حوالے سے بعد میں کسی دوست کے ذہن میں کوئی سوال پتا تو اس کی وضاحت میرے لیے ضروری تھا. ہاں, یہ اس لیے ضروری تھا کہ ہماری اپنی حکومت کی بھی مدد کرنی چاہیے. کوئی ایسی بات ہو جو مبہم ہو تو یہ نہایت ناقص پالیسی ہوتی ہے کہ مبہم بات کرنا. ٹھیک ہے نا. جب میں نے ایم اے پرشین کیا تھا نا تو اس وقت ایک ایسا دوست چاہیے تھا ان کو, ریڈیو والوں کو, جو فارسی بھی جانتا ہو, انگریزی بھی جانتا ہو, تاکہ وہ تہران ریڈیو براڈ کاسٹ کو مانیٹر کر سکے اور اپنے ملک کی جو فیور میں خبریں ہیں یا ڈس فیور میں خبریں تو وہ وہاں پر ان کو دے سکے. تو یہ بات میں نے ضمناً کی تھی. اب اس کا پیرایا کیا تھا یہ میرے ذہن سے سلپ کر رہا تھا کیا وجہ. تو یہ ممکن ہے بعد میں کوئی دوست آپ سے پوچھیں یہ جو بات آپ نے کیا, تو یہ خبر الحمدللہ یہ میرے قلم سے نکلی تھی اور یہ اس وقت کی مانیٹرنگ رپورٹ میں بھی موجود ہے. شاید کسی سطح پر کسی دوست کو ضرورت پڑے, کوئی ریسرچ کرے, یا ایون گورنمنٹ اگر دیکھنا چاہے پرانا ریکارڈ اس کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے جب پروڈیوسر سب سے, جو نیوز آرگنائزیشن کے پروڈیوسر تھے, اس کے انچارج تھے, ڈائریکٹر تھے, ان سے میں نے کہا یار یہ خبر آئی ہے تو اب یہ تو بڑی عجیب سی خبر لگ رہی ہے. تو انہوں نے اس کو چیک کیا تھا. تو ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو اگر آپ ایک سروے کریں تو جن کے گھروں کے چراغ گل نظر آئے نا اور میلاد کے دن, تو آپ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جو چراغ مصطفی جن کو اچھا نہیں لگتا. اور کرتے کیا ہیں, چھوٹی چھوٹی سلپیں اٹھائے. ابھی مجھے پتا چلا کہ کسی نے کوئی 30 ایک سوال کوئی کہیں بیٹھ کے کونے خدرے میں بیٹھ کے نبی پاک علیہ السلام کی میلاد کے والے سے مرتب کیے. پتہ نہیں کتنے چوروں نے مل کے مرتب کیے ہوں گے, لیکن بہرحال ایک چھوٹی سی پمفلٹی سی بنائی. اور جناب جہاں پر سرکار کا محب کھڑا ہو کے نعت پڑھ رہا ہے, جہاں پر قرآن کا قاری کھڑا ہو کے قرآن پڑھ رہا ہے, جہاں پر حساب توفیق مومن سرکار کے نام پر غریبوں مسکینوں میں خیرات تقسیم کر رہا ہے, وہاں یہ ظالم کھڑا ہو پرچی تقسیم کر رہا ہے میلاد منانا بدعت ہے. اچھا, تو ایسے لوگوں کو ایویلیویٹ کریں کہ ان کی محبت کی دنیا میں ویلیو کیا بنتی ہے. اب اگر آپ دوستوں کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات ہوں تو آپ بے شک بڑی محفل میں کھڑے ہو کے مجھ سے سوال کر کے جواب پوچھ لیں, کیونکہ میرے پاس اس کو حل تو نہیں پہنچا. جس کے ذہن میں جو میلاد کے بارے میں سوال ہے نا وہ اسی محفل میں سوال کرے اور جواب پوچھ لے. ٹھیک ہے,
تاکہ کل آپ جب ان سے بات کریں تو کم از کم آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کو کنونس کر سکیں یا اپنے دل کو بھی مطمئن کر سکیں. اچھا، پہلا سوال آپ کو یہ ملے گا، عیدیں تو 2 ہیں، تیسری کہاں سے آئی؟ اچھا، ایک طبقہ تو جو مانتے ہی صرف قرآن کو ہے، حدیث کا نام لو تو بخار چڑھ جاتا ہے. ان سے ہم کہتے ہیں تم قرآن سے 2 عیدیں نکال کے دکھاؤ. ان کے لیے تو سیدھا سا سوال ہے. ہم کہتے ہیں ایک بھی نہیں ہے، تم ثابت کر کے دکھاؤ، اور ثابت کرو گے قرآن سے. اگر نہ کر پائے تو پھر توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اچھا جناب، ایک تو یہ ہوگی. دوسرے ہیں جو حضور نے عیدیں کی ہیں وہی عیدیں ہیں. ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. دہانی، دہا کہتے ہیں چاشت کے وقت کو. عید الاضحیٰ قربانی کی. اچھا، ایک کی وجہ جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عشق خدا. ایک عید کی وجہ. ہر چیز کی کے نفاذ کی وجہ پیش نظر رکھی جاتی ہے کہ یہ چیز نافذ کی گئی، کیوں نافذ کی گئی. مثلا روزے فرض کیے تو کیا فرمایا گیا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کے پہلوں پر فرض تھے. وجہ کیا ہے؟ ٹو وٹ پرپز، ٹو وٹ اینڈ؟ لعلکم تتقون، بھئی اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ. ٹھیک ہے. اب پہلی عید کی وجہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عشق خدا تھا. مولا تیری خاطر شعلوں میں بیٹھنا قبول ہے، مولا تیری خاطر بچے قربان کرنا قبول ہے. ٹھیک ہے. یہ عمل خلیل تھا. اللہ کو پیارا لگا، فرمایا یار سارے ایسے کرو. اے ابراہیم خلیل اللہ کے بعد آنے والے نبیوں اور اے میرے محبوب نبی، وہ تیرے دادا کا عمل مجھے اتنا پیارا لگا ہے کہ تو بھی ایسے کر، امت سے بھی کیا ایسے کرو. کیوں کہ اس میں میری محبت کا ایک نور شامل ہے، میری محبت کی ایک لہر شامل ہے. تو علت عید الاضحیٰ کیا بنی؟ عشق خدا. عشق خدا میں کیا جانے والا عمل، بلکہ اس کو تھوڑا سا اور ڈیولپ کریں. عشق خدا میں کیا جانے والا عمل، یہ بنیاد ہے ایک عید کی. اچھا، دوسری عید سرکار نے فرمایا کہ رجب میری امت کا مہینہ ہے، شعبان کہاں تھے؟ اٹوار گئے تھے. اچھا اچھا، نور مبارک کی زیارت کر کے آئے. ان کی زیارت کر لیں، سرکار کی زیارت ہو جائے. اچھا تشریف، ماشاء بہت اچھا. تو بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ رجب میری امت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ. اللہ کا مہینہ، اس میں تم نے کیا کیا؟ رکھے روزے. روزے رکھنے کی خوشی میں، محبت خدا میں تم نے جو عمل کیا، اللہ نے یہ ایوارڈ دیا ہے کہ تم اس موقع پر اب خوشی ہو کے عید مناؤ. وہ عمل بھی محبت خدا میں کیا گیا، اس کا ایوارڈ عید. یہ عمل بھی محبت خدا میں کیا گیا، اس کا ایوارڈ عید. اب جناب والا یہاں سے آگے چلتے ہیں.
عمل افضل ہے یا ذات افضل ہے؟ سوال ہے، عمل افضل ہے یا ذات افضل ہے؟ یعنی اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک طرف رکھا جائے اور ایک طرف ان کی قربانی رکھی جائے، قربانی افضل ہے کہ جناب ابراہیم افضل ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم؟ بولیے نا، ذات ہے تو عمل ہے، ذات نہیں تو عمل نہیں، اور جس کے عمل کا اتنا ایوارڈ ہے اس کی ذات کا کیا مقام ہوگا؟ جی، اس کے بعد روزہ افضل ہے یا روزہ رکھنے والا افضل ہے؟ اس لیے کہ وہ ہے تو یہ عمل ہے، ٹھیک ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ تم جس چیز کو عید منتہی مانے ہوئے کہ اس کے بعد کوئی عید اور ہو نہیں سکتی، وہ اللہ کے محبوب بندوں کے عمل کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ ان محبوب بندوں کی ذات اس عمل سے افضل ہے۔ اب یہاں معیار بناتے ہیں، عمل ہے رب کی بارگاہ میں اپنے بچے کو قربانی کے لیے پیش کر دینا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا عمل۔ اس کے سامنے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو رکھا گیا تو آپ اسی بندے سے فیصلہ کرنے جو سوال کر رہا ہو عمل افضل ہے کہ ذات افضل ہے؟ اگر ذات افضل ہے تو جناب ابراہیم افضل ہیں۔ اب ایک صف آگے چلو، ابراہیم افضل ہیں کہ سرکار نبی پاک علیہ السلام افضل ہیں؟ جی، سرکار افضل ہیں، شہنشاہ انبیاء افضل ہیں، محبوب کبریا افضل ہیں، سید المرسلین افضل ہیں۔ اب تمہاری عید کی ویلیو سرکار کے سامنے کیا رہی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گریڈیشن تم کر لو، مفتی تمہیں بناتے ہیں، جس عید کو تم سرکار کے عید میلاد سے افضل کہہ رہے ہو اس کی ویلیو سرکار کی ذات کی آمد کے سامنے کیا رہی ہے؟ جن کے عمل پہ عیدیں ایوارڈ ہوتی ہیں ان کی ذات کا کیا مقام ہوگا؟ اور پوری کائنات کی ذاتوں کو جمع کر دو تو ان سے جو ذات افضل ہے اس ذات کی آمد کا کیا مقام ہوگا؟ ابھی بہت بچے ہو، ہاں، محبت کی منڈی میں تمہاری ویلیو 8 آنے نہیں لگتی ہے، بات سمجھ آئی؟ ہاں جی۔ تو اس کے بعد آپ پر دوسرا سوال، یہ بات اب سمجھ میں آ گئی؟ اس سے کہو کہ میاں جس چیز کو تم عید ماننے سے انکار کر رہے ہو وہ ساری کائنات میں سے افضل ہستی، پوری کائنات کے عمل جمع کرو تو کسی کائنات کے عمل نبی کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، اور ایک نبی پوری کائنات کے عملوں سے افضل ہے۔ ساری کائنات کے نبی جمع کرو تو سرکار نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ان کو مقتدی بننا پڑے گا، تو ان کی آمد کا مقام کتنا بڑا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اب اسی معیار پر دلیل ثانی سنیے، اسی معیار پر دلیل ثانی سنیے۔ اگر ایک ہے سرکار کی سنت، ایک ہے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، ایک سرکار کی سنت، یعنی ایک حضور کی ذات اور ایک حضور کا عمل۔ مفتی بنو اور بتاؤ کہ ذات افضل ہے یا عمل افضل ہے؟ ذات ہے تو عمل ہے، عمل ہے تو سنت ہے، عمل ہے تو فرض ہے، عمل ہے تو واجب ہے۔ سارے اعمال کو ایک طرف رکھو، ذات مصطفیٰ کو ایک طرف رکھو، اور تم مفتی بن کے فیصلہ دو کہ سرکار افضل ہے یا اعمال افضل ہے۔ تو جس مرشدی یا رسول اللہ، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، تو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی قبول ہے۔ یہ ہماری زندگی کا کوڈ ہے، جو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، قربان یا رسول اللہ۔ تو اب تم اپنے فرض لیے بیٹھے ہو، بسم اللہ ہم فرضوں پر قربان ہیں، اور سرکار واجبات لیے بیٹھے ہو، بسم اللہ، اور سنت لیے بیٹھے ہو، یا رسول اللہ حضور کی آپ کی ہر سنت پر ہم جیسے لاکھوں قربان۔
لیکن جب ان کو ذات رسول کے مقابلے پہ رکھو گے تو ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا جہاں پروردگار فرض کا بیریئر بھی اٹھا دے گا، واجب کا بیریئر بھی اٹھا دے گا، سنت کا بیریئر بھی اٹھا دے گا، اور کہے گا میرے محبوب سے براہ راست پیار کرنے والوں تم کافر بھی ہوگے تو انعام دوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ میں جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں، دلائل رکھتا ہوں خدا کے فضل و کرم سے۔ بخاری لگی ہوئی ہے نا، ہاں حدیث لانی ہے تو بخاری سے لاؤ۔ بخاری شریف میں وہ حدیث نہیں پڑھی، راوی کون ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کے چچا حضرت عباس راوی ہیں۔ ابو لہب جو سارے جہان کے کافروں کا بادشاہ ہے، ابو لہب کے لیول کا بندہ ہے، ابو جہل کے لیول کا بندہ ہے، جس کی مذمت میں قرآن کی صورت اتری ہے۔ سرکار کے چچا کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بعد از وفات خواب میں دیکھا جی، اور میں نے اس سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو کہنے لگا عجیب بات ہے کہ جب میرے بھتیجے محمد پیدا ہوئے تھے، ابھی نبی نہیں بنے تھے، نبوت کی بات الگ ہے، نبوت کا اعزاز الگ ہے، رسالت کا اعزاز الگ ہے، فرض و واجب و سنت کے ایوارڈز الگ ہیں، اور سرکار کے معجزات کی دنیا الگ ہے۔ صرف بھتیجا مان کے، صرف بھتیجا مان کے جب سویبہ لونڈی مجھے بتانے آئی تھی کہ بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو انگلی کا اشارہ کر کے میں نے کہا تھا میرے بھتیجے کی خوشخبری دینے والی جا تو آج سے آزاد ہے۔ اس انگلی سے جس کو میں نے اپنے بھتیجے محمد کو صرف بھتیجا مان کے، میں کافر تھا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا، میں اس کو صرف بھتیجا مان کے جس انگلی سے میں نے اشارہ کر کے اس لونڈی کو آزاد کیا تھا، سوموار کا دن ہوتا ہے۔ کون سا دن ہوتا ہے؟ سوموار کا۔ تو اس انگلی سے شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ایک مشروب جاری ہو جاتا ہے، میں اس کو چوستا ہوں اور میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ سوموار کا دن مجھے عذاب میں تخفیف مل جاتی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو لہب۔ اور راوی کون ہے؟ حضرت عباس۔ اور حدیث کون سی ہے؟ بخاری شریف کی۔ اور بخاری تو یہیں تو بخاری کا منکر تو نہیں ہے؟ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ، سبحان اللہ، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ۔ کل حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہیں گے یا رسول اللہ ان بے ایمانوں نے میری کتاب کا نام لے کے آپ کی توہین کی تھی، ہاں جی، انہوں نے آپ کے چچا کی حدیث جھٹلائی تھی۔ اب اگر کوئی کافر ہو صرف بھتیجا مان کے کوئی عمل ان کی محبت میں کر دے، خدا کہتا ہے میں خدا ہو کے تیرے ایمان کی شرط بھی اٹھا دیتا ہوں۔ اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ معلوم ہوتا ہے کہ میاں تم تو اپنے فرضوں اور واجبوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، اور تم اپنی سنتوں کے چکر میں پڑے ہوئے جو تم نے خود بنا رکھی ہے اپنے طرف سے، اور اللہ کریم کہتا ہے میرے محبوب کی توقیر کرنے والے، جب تو توقیر مصطفیٰ کی بات کرے گا تو ادب مصطفیٰ کی بات کرے گا، محبت مصطفیٰ کی بات کرے گا، اور اس میں کوئی عمل کر دکھائے گا تو میں رب ہو کے فرض بھی معاف کر دوں گا، واجب بھی معاف کر دوں گا، سنت بھی معاف کر دوں گا، مستحبات بھی معاف کر دوں گا، سارے بیریئر اٹھا کے تجھے ایوارڈ ضرور دوں گا۔ کیوں؟ قانون ہے محبت کی دنیا کا، محبت کی دنیا کا قانون ہے کہ کوئی کسی کے پیارے کا نام لے لے، جیسا بھی ہو، منکر ہو، دشمن ہو اور خصیم ہو، ایڈورسری ہو، جان کا دشمن ہو، ہر چیز کا دشمن ہو، لیکن کہ یار میں ٹھیک ہے دشمن صحیح لیکن فلاں چیز یہ مجھے اچھی لگتی ہے، اگر وہ چیز اس کو محبوب ہو تو ایوارڈ دینا انسان کی عادت بھی ہے، اور ہر قسم کی مخلوق کی عادت، وہ تو رب ہے اور بڑی غیرت والا ہے۔ اب کوئی اس کا نام، اپنے محبوب کا نام پیار سے اس کی بارگاہ میں لے گا تو وہ انعام نہ دے، یہ اس کے شان ربوبیت کے خلاف ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ بات اچھی نہ لگے، علیہ السلام کی بات ہے، اور کہیں ایسا ہو کہ سنیوں نے یہ حدیث شامل کر دی ہو، پتہ کیا کرتے ہیں جب کسی حدیث کے ساتھ بالکل لاجواب ہو جاتے ہیں نا، کہتے ہیں حدیث ہی کمزور ہے، اچھا ادھر سے کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ،
ہاں یہ بخاری شریف کے بارے میں ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے. تو جناب کتاب اللہ کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے اسی کی حدیث پیش کر رہا ہوں. تو پھر اچانک یاد آتی ہے نہیں بعض حدیثیں کمزور ہوتی ہیں، یہ حدیث کمزور ہے. تو جناب چلیں ہم آپ کے ڈپارٹمنٹ کا ایک فرد لے لیتے ہیں اور جس کا نام ہے حاتم تائی، بنی طے کے قبیلے کا سردار، اور تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کریم اس کی سخاوت کی وجہ سے جو کافروں پر کرتا تھا. جی حدیث میں یہ باتیں نہ نکلیں تو میں مجرم ہوں، اگر نکل آئیں تو توبہ کرو. ہاں کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، سخاوت کرتا تھا اور کافروں پر کرتا تھا. اس کی سخاوت پروردگار کو اتنی پسند آئی کہ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا. ہاں اور کافروں پر سخاوت کرے، رب کو اتنی پسند آئے کہ تیرا کفر ایک طرف رکھ دیتے ہیں، تو نے میرے بندوں پہ احسان کیا ہے، میرے بندے کافر ہی صحیح لیکن تو نے میرے بندوں کو کھانے کھلائے ہیں، تو نے میرے بندوں کی خدمت کی ہے، میں غیرت والا خدا ہوں، تیرا ریٹرن تجھے نہ دوں تو تو مجھ پر میری خدائی پہ انگلی اٹھا لے گا. کہے گا مولا اگر یہ تیرے بندے ہیں تو میں نے ان کی خدمت کی ہے، کچھ ایوارڈ تو میرا بنتا ہے. سرکار نے فرمایا کہ ہم نے اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ سے یہ جانا ہے کہ یہ جہنم میں نہیں جائے گا، مقام کہاں رہے گا؟ آراف میں رہے گا. وہ مقام جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے اس کو مقام آراف کہتے ہیں. حاتم تائی کافروں کو کھانے کھلانے والا اگر عالم کفر میں یہ عمل کرے اور وہ عالم کفر میں کھانا کھائیں، اور کھانا بھی پتہ نہیں حلال کا لایا ہے کہ حرام کا لایا ہے، صرف کھانا کھلانے کا ایوارڈ کافر کی وجہ سے کافر کو اللہ کریم کی بارگاہ سے اتنا ملے کہ اس کو مقام آراف میں رکھ دیا جائے. سرکار کا امتی ہو، حضور کا عاشق ہو، حضور کا دیوانہ ہو، خدا کا محب ہو اور محبوب کبریا کا عاشق ہو، اور کھلائے محبوب کبریا کے عاشق کو، اللہ کے عاشق کو کھلائے، حالت ایمان میں کھلائے اور حلال کر کے کھلائے اور حلال لا کے کھلائے اور عزت کے ساتھ بٹھا کے کھلائے، کیا خدا ایوارڈ نہیں دے گا؟ کہاں کا اسلام لائے ہو تم کہ میلاد کے کھانے نہ کھایا کرو، بدعت ہے. محبت کی منڈی میں تمہاری کیا ویلیو بنتی ہے؟ -0، مائنس سے بھی بہت گرا ہوا مرتبہ ہے. ہاں بہت دلائل ہیں، افسوس کہ میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں اس موضوع پر مزید بات کرتا. یاد رکھیں کہ اس وقت دنیا کی ساری فورسز اس بات پر جمع ہو چکی ہیں کہ اسلام کو مٹایا جائے، اور اسلام کو جس طریقے سے بھی مٹایا جا سکے مٹایا جائے. کیوں؟ ڈیموکریسی اپنی موت مرتی جا رہی ہے. کیوں کہ اس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اس راز کو ایک لرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، جمہوریت اب اپنی قباحتیں پہنے ہوئے ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے. اب جمہوریت ان سے شکوہ کنا ہے. ہر ملک کی ڈیموکریسی الگ ہے. ٹائم دیکھیں کتنے منٹ باقی؟ ہاں جی. ہر ملک کی ڈیموکریسی الگ ہے. برطانیہ کی الگ ہے، امریکہ کی الگ ہے، انڈیا کی الگ ہے اور دیگر ممالک کی الگ ہے. اپنی موت مرتی جا رہی ہے. یونیفیکیشن نہیں ہو رہی، یونیفارم پالیسی نہیں بن رہی. کمیونزم اپنی موت مر چکا ہے اور اس کے جتنے چیلے چانٹے قسم کے سسٹمز تھے سارے سسٹمز مر رہے ہیں. اب دنیا کے سامنے نظام مصطفیٰ کا ایک نقشہ ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اب دنیا نظام مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہی ہے، نگاہیں سرکار کے نظام کی طرف اٹھ رہی ہیں اور ان کو اپنے مذہبوں کی تہی دامنی کا احساس ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اب ان کے ہاں جو یہ کوشش ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر قیمت پر مٹایا جائے. اس کے لیے جو انہوں نے کاوشیں کی ہیں، ان کاوشوں میں سے ایک کاوش یہ ہے کہ جعلی مولوی تیار کرو، جعلی علماء تیار کرو اور ان کو عالم اسلام میں جا کر
اس طرح پھیلا دو کہ وہ نبی کی ذات پہ حملہ کرے. ٹھیک ہے, نبی کو ایک عام بندے کی سطح پہ لا کے ڈسکس کرو, اور جب نبی کی توقیر اس امت سے مٹ جائے گی, ختم ہو جائے گی, تو پھر ان کی جو یونٹی ہے اس کو توڑنا آسان ہے. میلاد ایک ایسا پروگرام ہے کہ ان کو پتا ہے کہ جس دن میلاد پر قوم جمع ہو جائے گی, ابھی تو ہم اپنے اپنے چاول پکا کے کھاتے ہیں نا, جس دن اکٹھے ہو گئے نا سارے, الحمدللہ یہ بھی ٹھیک ہے, جس دن یہ اکٹھے ہو گئے تو یہ جو ہے نا پرچیوں والے, ان کو ایک ہی محفل میلاد کافی ہے, ایک ہی میلاد کا سال کافی ہے. تو اب جو انہوں نے اپنے جعلی ملا بنائے تھے نا, ان سب کو کہا کہ جناب سارے مل کے کام کرو, میلاد پر وار کرو, کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میلاد کے سارے فنڈ جمع ہو گئے تو ہماری ستیاناسی ہو جائے گی. تو میلاد کو بدعت کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو جمع کرنے والا یہ دن مسلمانوں کے ڈسپرسل کا باعث بن جائے. اس پر ہماری چونکہ محفل چلتی رہتی ہے نا, انشاءاللہ اس پر ہم مزید اس پر گفتگو کریں گے, اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سلسلے میں جو انہوں نے کوششیں کی ہیں, جو جماعتیں بنائی ہیں, جو ایجنسیاں قائم کی ہیں, یہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے. افسوس کے وقت کا دامن ہمیشہ تنگ ہوتا ہے, پر میں اس موضوع پر میں بھی 5 گھنٹے گفتگو کرنے کے موڈ میں ہوں, حقیقت ہے. لیکن ہاں جی, اللہ کرم فرمائے, آج کی محفل قبول فرمائیے, اور ابھی اذان ہوگی, اذان کے بعد پھر ہم 1-2 باتیں کر کے پھر دعا کریں گے, اس کے بعد لنگر شریف تقسیم ہوگا. آج دوستوں کو زیادہ نہیں بچائیں گے, آج کافی ہے میرا خیال ہے, جو گفتگو آج ہو گئی ہے. اگلی دفعہ مجھے یاد کرا دیجیے گا, میں اس ٹاپک کو مزید ڈیولپ کر رہا ہوں انشاءاللہ. کریں کہیں گے فیغنیہ ہوں, ٹھیک ہے نا جی. جہاں 2 لکھا ہوا ہے